جی کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اسلام جو ہے، جو ماڈرن ازم میں جو بہت سارے کچھ پرابلمس ہیں، اسلام چونکہ 1400 سال پہلے کا ہے، کہ اسلام کے پاس کیا اس کے جو ہے سلوشن ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمتہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا۔ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہی دعوت حضرت آدم کی بھی تھی، حضرت نوح کی بھی تھی، حضرت ابراہیم کی بھی تھی، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت دانیال، حضرت یوشع، سب کی دعوت یہی تھی۔ تو اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے نا۔ تو جب آپ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہودیت اور مسیحیت کوئی ایک الگ دین نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام ہی کے پیروکار تھے۔ بعد میں ان کے اندر کچھ بدعات شامل ہو گئیں، کچھ نظریات غلط داخل ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کی اصلاح فرمائی نا۔ اچھا، جہاں تک یہ بات ہے نا کہ جی ہم اسلام سے ہی ہر چیز کا حل جب تلاش کرتے ہیں تو اسلام کو سمجھیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام جو ہے نا آپ کو خدا کا تعارف کراتا ہے، اس کی عبادت کی طرف متوجہ کرتا ہے، آپ کو اصل اپنا خالق بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ دنیا کا بنانے والا جو ہے نا وہ ایک خالق و مالک ہے، اور وہ آپ کو چند طریقہ کار بتاتا ہے عبادات کے، اور ان چیزوں سے بھی جہاں پہ اس نے جو چیزیں منع کی ہیں، اس نے حرام کی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ہدایت دیتا ہے، اور جن چیزوں پہ عقل بہک سکتی تھی یا گمراہ ہو سکتی وہاں پہ وہ رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اصل مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کا اصل مقصد جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، تو اس میں یہ خود بخود جو ہے وہ بات یہ سامنے آ جاتی ہے کہ تزکیہ نفس کے مسائل کو وہ ایڈریس کرتا ہے۔ وہ ہر مسئلے کو آپ یہ کہیں کہ جی ہر مسئلے کا جواب جو ہے نا وہ اسلام دے گا۔ بہت ساری عقلی چیزیں آپ کہیں کہ اسلام نے یہ نہیں بتایا کہ حج تو کرنا چاہیے، یہ بتایا، مگر کہ تو جہاز کس طرح بنتے ہیں اسلام نے اس کا حل نہیں دیا ہے، ایجادات کس طرح ہوتی ہیں اسلام نے اس کا حل نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خدا نے آپ کو عقل دے دی ہے نا، چونکہ وہ بھی خدا نے دی ہے نا، تو ضمناً اس میں یہ چیزیں بتا دی ہیں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں دریافت کرنی پڑیں گی، آپ کو ان کے حل تلاش کرنے پڑیں گے اپنی عقل کی بنیاد پہ۔ اب کہیں گے جی اسلام انسانیت کے لیے آیا ہے اور کامل دین ہے، تو ہمیں کیا کاروبار کرنا چاہیے، تو اس کا جواب اسلام سے نہیں ملتا، یہ انسان کی عقل پہ چھوڑا ہے خدا تعالیٰ نے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ لوگ اسلام کے معاملے میں تحقیق نہیں کرتے۔ تحقیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مختلف مسائل ہیں یا مختلف ایشوز ہیں ان کے بارے میں پچھلے لوگوں کے کیا کام ہیں۔ جب آپ تحقیق کرتے ہیں تو آپ کو ظاہر پتہ غزالی کو بھی پڑھنا پڑے گا، آپ کو رازی کو بھی پڑھنا پڑے گا، آپ کو ابن رشد کو بھی پڑھنا پڑے گا، تو وہاں سے جو ہے نا وہ آپ کو چیزوں کے حل ملیں گے نا۔ اچھا، ہمارے یہاں جو 8 سال کا نصاب ہے نا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی جائے کہ اب آپ کو استاد کی ضرورت نہیں رہی ہے، اب آپ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ خود سے چیزوں کو مطالعہ کر سکتے ہیں، خود سے پڑھ سکتے ہیں، اور لائبریریوں کی جو ہے وہ خاک چھان سکتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے ہمارے یہاں جو ہے۔ جب 8 سال پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سارے علوم آ گئے ہیں دنیا کے، اور اب مجھے نہ کچھ آگے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ دوسرے علوم کا تعارف کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ ان کو جانے بغیر ہی ان کی جو ہے نا وہ نفی کرنے لگتا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں، جب میں ملتا ہوں پرانے جو 20 سال پہلے مجھے میں فارغ ہوا تھا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ آج کل کیا چیز پڑھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کوئی چیز پڑھنے کی، وہی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو 8 سال میں پڑھا تھا تو وہی پڑھا رہے ہیں، تو آپ کا علم میں اضافہ تو نہیں ہو رہا، علم تو نہیں بڑھ رہا آپ کا نا۔ اب اس کا بھی جو آپ نے 8 سال میں چیزیں پڑھی تھیں، وہ دنیا میں 210 ممالک ہیں، اس پہ علماء ہیں، پھر 57 اسلامی ممالک ہیں، اس کے علماء ہیں، پھر ہندوستان پاکستان میں ایک گروہ ہے دیوبند، اس کا بھی آپ ایک گروپ، ایک سیکٹ کے جو ہے نا فالوورز ہیں،
اس نے جو دین کو سمجھا ہے نا تو آپ اسی کو سمجھتے ہیں یہ حق ہے. 57 اسلامی ممالک کے علماء نے کیا سمجھا ہے, بیروت کے علماء نے کیا سمجھا ہے, سعودیہ کے علماء کی کیا رائے ہے, دمشق کے علماء کی کیا رائے ہے, ٹھیک ہے, ایران کے علماء کی کیا رائے ہے, پھر فلسطین میں جو علماء رہتے ہیں ان کی کیا رائے ہے. تو آپ دیکھیں نا یہ وہ اسلامی ممالک ہیں جن کی اپنی تاریخ ہے, جن کی اپنی ایک علمی تاریخ ہے. مصر کی کیا رائے ہے, جامعہ ازہر اپنی ایک جو ہے وہ تاریخ رکھتی ہے. تو چیزوں کے حل موجود ہوتے ہیں, لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوتا ہے, آپ کو تلاش کرنے کی, پھر آپ کے سامنے جب ان کا کام آ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ کوئی چیز تھوڑی ملتی ہے تو آپ اس میں پھر اضافہ کرتے ہیں کہ اس کو اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جو میں نے آپ کو کہا نا کہ فلسفے میں اس کے جوابات مل جاتے ہیں. اور فلسفہ کیا ہے, چیزوں کی ریزننگ کرتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہے, یہ چیز کیوں ہے. آپ نے جو بات کی تھی, جو مستشرقین یا اورینٹلسٹ ہیں جو اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں, تو ہمیں اس کے جواب دینے چاہیے. ہمیں مکالمے کی فضا پیدا کرنی چاہیے, ہمیں ڈائلاگ کا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ جی ہم گفتگو کریں گے اور ہم اپنی بات کو سامنے رکھیں گے اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہے اور آپ کے سوال کو ہم بالکل دیانتداری کے ساتھ سنیں گے, ان بائسڈ ہو کے سنیں گے, غیر متعصبانہ طریقے سے سنیں گے, اور جواب ہوگا تو تلاش کریں گے, نہیں ہوگا تو ہم کیا کہتے ہیں ڈھونڈیں گے اس کو, اپنے بڑوں سے پوچھیں گے, علماء سے پوچھیں گے, ان کی طرف رجوع کریں گے. تو ہماری نا اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ ہے نا, آپ کے جو دور حدیث میں کتنے ساتھی تھے؟ ہمارے تقریباً 50 کے قریب تھے نا. ہمارے دور حدیث میں 500 پونے 500 جو ہے نا وہ طلبہ تھے. تو میں اس میں دیکھتا ہوں کہ کوئی ایک بھی مجھے ایسا نہیں ملتا کہ جس نے ایم فل کیا ہو یا پی ایچ ڈی کر رہا ہو یا آگے چیزیں پڑھ رہا ہو. وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہمارے بڑوں نے جو کام کر لیا, انہوں نے جو تحقیق کر لی نا وہ کافی ہے. تو آپ دیکھیں علم کے ذرائع کتنے بڑھ گئے ہیں. پہلے ایک کوئی کتاب لکھتا تھا دلی میں بیٹھ کے, تو 50 سال بعد وہ تہران پہنچتی تھی, پھر اس کا کوئی جواب آتا تھا, تو وہ جب واپس دلی میں اس کا جواب آتا تھا تو وہ جو اصل کتاب کا مصنف تھا اس کا انتقال ہو چکا ہوتا, تو اس کے شاگرد جواب لکھا کرتے تھے. اور آج دنیا کتنی سمٹ گئی ہے, آج علم کے ذرائع کتنے بڑھ گئے ہیں, آپ ہر کتاب جو ہے نا وہ PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.